ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، یکتائی، تنہائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے، جو اللہ ہم سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔
اور ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ درود و سلام ان گنت لا تعداد بے حد و حساب امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ نہایت ہی قابل احترام سامعین اور سامعات، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں مسجد کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مسجد کے اندر بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ایک بہت ہی اہم موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نماز کی اہمیت اور نماز کی حفاظت کے حوالے سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سمیت میرے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، نماز ایک بہت ہی اہم رکن ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، توحید کا اقرار کر لینے کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہمارے اوپر، وہ نماز ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ حج تو وہی انسان کرے گا جس کے پاس استطاعت ہوگی، پیسے ہوں گے، پھر بھی وہ سال بعد ہی کرے گا۔ اور رمضان کے روزے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بوڑھے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، نہیں رکھ سکتے، وہ بھی سال بعد رکھنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ وہی انسان دے گا جس کے پاس اس کا مال نصاب کو پہنچ رہا ہوگا، وہی دے گا۔ باقی جو غریب ہیں، جن کا مال اتنا نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکیں، یا ان کا مال نصاب کو نہیں پہنچتا، تو وہ نہیں ادا کریں گے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں فرض ہے۔ امیر کے اوپر بھی فرض ہے، غریب کے اوپر بھی فرض ہے، مسافر ہے تو بھی اس کے اوپر فرض ہے، مقیم ہے اس کے اوپر بھی فرض ہے، بیمار ہے اس کے اوپر بھی فرض ہے۔ جب تک انسان کے ہوش حواس قائم ہیں، یہ نماز فرض ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کے اندر بہت زیادہ کمی کوتاہی ہے، اور یقین جانیے میں سوچ رہا تھا کہ ہماری مسجد کے دو بڑے ایک پکے نمازی تھے، محترم چیئرمین صاحب اور بابا جی حاجی نور احمد صاحب، وہ چلے گئے، تو ان کے بعد ان جیسا نمازی اور پکا نمازی اور دو نمازی ایسے نہیں ملے کہ جو مسجد کے اندر آنا شروع ہو گئے ہوں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے یہ بزرگ، اللہ ان کی لمبی زندگی کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے چلے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ مسجدیں ویران ہو جائیں، یہ مسجد اس کے اندر نمازی نظر کوئی نہ آئے۔ کچھ ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ آج کا نوجوان، اس کی مصروفیت اور اس کی دلچسپیاں اور اس کی جو شغل ہیں وہ گیم میں ہیں، کھیل ہیں۔ وہ دنیا کے اندر چاہتا ہے کہ میں کھیلوں، میں انجوائے کروں، اس کے ذہن میں محترم بھائیوں بہت کم نماز کا خیال آ رہا ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، یاد دہانی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اے نبی نصیحت کیجئے، فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ میرا بھی ایمان تازہ ہوگا، اور الحمدللہ تازہ ہوا ہے۔ جب میں تیاری کر رہا تھا، مختلف احادیث دیکھ رہا تھا، تو نماز کی اہمیت، فرضیت واضح ہو رہی تھی، اور محسوس ہو رہا تھا کہ کتنا اہم فریضہ ہے اور کس قدر مسلمان اس فریضے سے پیچھے ہیں۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، سب آمین کہیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا
کچھ ایسے مردوں کا ذکر کیا جو اللہ والے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، لیکن صرف اللہ والے ہی نہیں ہیں، اللہ کے پیارے ہی نہیں ہیں، صرف وہ اللہ اللہ کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ کیا ان کی مصروفیت کیا ہے؟ وہ تجارت بھی کرتے ہیں، وہ خرید و فروخت بھی کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مصروف ترین جو کاروبار ہوتا ہے وہ تجارت ہوتی ہے، کاروبار اور خرید و فروخت ہوتی ہے۔ ہر انسان کو، جو بندہ اس پیشے سے مبتلا ہے، اس کے اندر ہے، وہ جانتا ہے کہ کیسے تجارت کی جاتی ہے، کیسے خرید و فروخت کی جاتی ہے، نقصان کا احتمال ہوتا ہے اور نفع کے چانس ہوتے ہیں، کس حد تک وہ بندہ مصروف ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ رجال، کچھ ایسے مرد ہیں۔ ایک تو بات میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ مرد ہیں وہی مرد ہیں کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مرد ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے جو اتنی مصروفیت کے باوجود بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کو انسان بھی کہہ رہا ہے، ان کو مرد بھی کہہ رہا ہے۔ وہ کیسے مرد ہیں کہ جو ہر وقت اللہ کو بھولے ہوئے رہتے ہیں اور دنیا ہر وقت یاد رکھتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت انہیں نماز سے غافل نہیں کرتی۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نہ وہ زکوٰۃ سے غافل ہوتے ہیں، کبھی نہیں بھولے، نہ مال کا حساب و کتاب بھولتے ہیں کہ زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، اس کو بھی نہیں بھولتے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں اصل وجہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے میں، نماز کی اقامت میں اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں، اور اتنی مصروف ترین زندگی میں بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میرے بندے اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جو قیامت کا دن ہے، جب انسان اس کے منظر دیکھے گا تو دل اپنی حالت کے اوپر نہیں رہے گا، نہ ہی آنکھیں اپنی حالت کے اوپر رہیں گی۔ دل بھی ایسا لگے گا جیسے گلوں کو آ رہے ہیں، دل باہر آ رہے ہیں، اور آنکھیں بھی ایسی ہوں گی کہ جیسے وہ کبھی بند نہیں ہو رہی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ انسان کو اتنا بھی ٹائم نہیں ملے گا کہ میں آنکھ جھپک لوں، آنکھ بند کر لوں۔ وہ حیران رہ جائے گا جب حقیقتیں اس کے سامنے کھلیں گی، نامہ اعمال اس کے سامنے کھلے گا، اس کی کتاب اس کے سامنے آئے گی۔ قرآن کہتا ہے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی۔ جیسے انسان کوئی خوفناک حادثہ دیکھتا ہے یا کوئی خوفناک واقعہ ہوتا ہے تو انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انسان آنکھ جھپکتا ہی نہیں کہ کیا ہو گیا۔ فرمایا قیامت کا دن ایسا ہے، وہ یاد انہیں ان کے دلوں کے اندر ہے، اس لیے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ تو اس سے معلوم ہوا جو اللہ کے بندے ہیں وہ جتنے بھی مصروف ہوں وہ نماز سے غافل نہیں ہوتے۔ اور آگے دیکھیے سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 132 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دے دیا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے میرے پیارے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اور ساتھ فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز کے اوپر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ نماز کے اوپر، نماز قائم کے اوپر خود بھی جم جاؤ۔ میرے محترم بھائیو، اللہ اپنے سب سے پیارے عظیم پیغمبر کو حکم دے رہے کہ خود بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی دعوت دو، انہیں بھی کہو۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کہو، جب 10 سال کا ہو جائے سختی سے نماز پڑھاؤ، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مارو۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں ان کے بستر الگ کر دو۔ اتنی سختی ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں دیکھیے آج ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں اور ان کی دلچسپیاں کیا ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر کیا بات گھومتی ہے کہ ہم بازار میں جائیں گے، گیم دیکھیں گے، گیم کھیلیں گے، سارا وقت ان کے ذہنوں میں یہی بات گھومتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں نماز کی اہمیت کے حوالے سے ہم کچھ احادیث دیکھتے ہیں، پیارے پیغمبر کی پیاری احادیث، آپ کے پیارے فرامین دیکھتے ہیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے جو پہلی حدیث ہے یہ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1090 ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے
نماز کے اوپر بات چھڑ گئی، نماز کے بارے میں بات شروع ہو گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ نماز کی حفاظت کرے گا یہ نماز اس کے لیے نور بن جائے گی، دنیا کے اندر بھی نور بنے گی انشاءاللہ، اور کل قیامت کو بھی نور بن جائے گی۔ اور فرمایا وہ برہان، اور دلیل بن جائے گی، وہ اللہ کے حضور دلیل پیش کر سکے گا کہ اللہ میں نمازی ہوں، میرے پاس دلیل ہے کہ میں اسلام والا ہوں۔ اور آگے فرمایا وہ نجاح، اور نجات کا ذریعہ بن جائے گی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اور فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ، فرمایا جو بندہ نماز کی حفاظت نہیں کرتا نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ اس کے لیے دلیل ہوگی، اور نہ اس کی نجات ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ میری باتیں نہیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا، معذرت کروں گا، میں جو بھی بات رکھوں گا اللہ کے نبی کی حدیث کے سامنے انشاءاللہ ریفرنس بھی دوں گا، حوالہ بھی دوں گا، میرے لیے بھی ہے، میں بھی اتنا پکا نمازی نہیں ہوں، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ انشاءاللہ ہم سب نے نصیحت حاصل کرنی ہے، ہم سب نے انشاءاللہ اپنے ایمان کو اس لیول تک کرنا ہے کہ ہم نمازی بن سکیں، ہمیں نماز کا پیار مل سکے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو نماز کا پیار نصیب فرمائے۔ اور فرمایا جو بندہ نماز کی حفاظت نہیں کرتا کل قیامت کو کن کے ساتھ ہوگا، اسے کن لوگوں کا ساتھ ملے گا؟ میرے محترم بھائیوں صحیح حدیث ہے، فرمایا وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ نماز کی حفاظت نہیں کرے گا کل قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ ہوگا، وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، وہ حامان کے ساتھ ہوگا، وہ ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ سب سے بڑے اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اس بے نماز کا انجام اور بے نماز کا ان کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے خوف کھائیں، اللہ سے معافی مانگیں اور نماز کے اوپر آ جائیں۔ اور اگلی حدیث دیکھتے ہیں محترم بھائیوں، اللہ کے نبی کی تاکید دیکھتے ہیں، کتنی تاکید کی، آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ بھی حدیث جو پہلی حدیث ہے یہ مسند احمد کے اندر ہے، حدیث نمبر 1034 ہے، اور حدیث کے راوی ہیں میرے اور آپ کے امام سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار کے سب سے عظیم فرزند علی المرتضیٰ وہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کان آخر کلام رسول اللہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری کلام جس کے بعد شاید آپ نے گفتگو نہیں کی، شاید آپ نہیں بول سکے، اس کے بعد آپ اللہ کے پاس چلے گئے، آپ کی زندگی کا آخری کلام جو تھا وہ کیا تھا؟ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز لازم پکڑ لو، لوگوں نماز کو پکڑ لو، لوگوں نماز قائم کر لو، یہ اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری کلام تھا۔ اور آپ اگلی حدیث سنیں، آپ حیران رہ جائیں گے کتنی تاکید ہے۔ یہ بھی حدیث مسند احمد کے اندر ہے، حدیث نمبر 1033 ہے، سیدہ ام سلمہ اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں قالت کان من آخر وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی آخری وصیت جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو کی، اپنی امتیوں کو کی، اس کے بعد آپ نہیں وصیت کر سکے تقریباً، تو آخری وصیت آپ کی کیا تھی کہ لوگوں نماز کو لازم کر لو، نمازی بن جاؤ، نماز کو لازم پکڑ لو، اور وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے متحد ہیں ان کے حقوق کا خیال کرو۔ مجھے حدیث یاد آ رہی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو بندہ اپنے متحدوں کے اوپر ظلم کرتا ہے اللہ اس کو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کرے گا۔ آخری وصیتیں ہیں، اور آگے دیکھیے سیدہ ام سلمہ کیا کہتی ہیں، حتی جعل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یلجلجها فی صدرہ، اور فرماتی ہیں وما یفیض بہا لسانہ، اللہ کے نبی اتنے بیمار تھے، زبان اتنی طاقتور نہیں تھی کہ آپ زبان پر یہ لفظ لاتے، ایک دفعہ لائے، دو دفعہ لائے، لیکن زبان
کے اوپر آپ یہ الفاظ نہ لا سکے، اماں جی فرماتی ہیں کہ آپ اپنے سینے کے اندر یہ الفاظ دہرا رہے تھے، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ آپ کے سینے سے آوازیں آ رہی تھیں جیسے آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی زبان کے اوپر طاقت نہیں تھی کہ آپ ان الفاظ کو لا سکے، لیکن بار بار یہی فرما رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، آج دیکھیں جتنی زیادہ تاکید ہے اتنی زیادہ آج بے نماز نظر آتے ہیں۔ معاشروں کے اندر کتنے زیادہ، کتنے فیصد بے نماز ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ تو آج کے خطبہ کے اندر انشاءاللہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے احادیث کی روشنی میں کہ نماز کتنی اہم ہے، کتنا اہم فریضہ ہے، اور اس کی کیسے حفاظت کرنی ہے، اور اس کو چھوڑنے والا اس کا انجام کیا ہے۔ اب تھوڑی سی آگے بڑھتے ہیں۔ جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے اوپر کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، کیا اس کے بارے میں وعید ہے۔ میں حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سب سے پہلے حوالے گزارش کرتا ہوں، اتنی خوبصورت حدیث ہے اور اس کے اندر اتنی تنبیہ ہے۔ یہ ابو داؤد کے اندر حدیث 414 نمبر پر ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ 1417 نمبر پر ہے، اسی طرح صحیح بخاری کے اندر 552 نمبر پر ہے۔ یعنی تقریباً احادیث کی جتنی کتابیں ہیں سب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حوالہ دینے کا مقصد یہ ہے تاکہ اہمیت آپ کے سامنے آ سکے، اس بات کی حدیث کی کے اندر جو بات ہے اس کی اہمیت اور اس کی جو تاکید ہے وہ آپ کے سامنے آ سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس بندے نے نماز عصر چھوڑ دی، جس بندے کی نماز عصر چھوٹ گئی، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں محترم بھائیوں، نہ ہی کسی اور انسان کے، نہ کسی امام کے ہیں، یہ اس انسان کے ہیں کہ جس نبی کی زبان کی صداقت کی پوری دنیا مل کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں اور آپ کیا ہیں، اس نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ جس کی نماز عصر چھوٹ گئی، فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، گویا اس کا اہل و عیال بھی تباہ ہو گیا اور مال و اسباب بھی تباہ ہو گیا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کتنی اہمیت ہے، کس قدر اہم رکن ہے، لیکن میرے محترم بھائیو پتہ نہیں ہم کس خوش فہمی کے اندر ہیں، کس خوش فہمی کے اندر جی رہے ہیں۔ صحابہ کے دور میں نے شاید گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ جو منافق ہوتا تھا، پکا منافق ہوتا تھا، جس کا نفاق کھل چکا ہوتا تھا، وہ بھی نماز پڑھتا تھا، وہ بھی پڑھتا تھا، کبھی جماعت کے بعد پڑھ لیتا، کبھی لیٹ پڑھ لیتا، کبھی جماعت مل جاتا، کبھی لیٹ پڑھ لیتا، اس کی بھی یہ کیفیت تھی۔ میرے محترم بھائیو، ہم تو ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں، اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، اللہ کے نبی سے پیار کرنے والے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ ایک وقت آئے گا جب مسجدیں بھر جائیں گی، اس وقت جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، سورج مغرب سے نکلے گا، اس وقت لوگ بھاگیں گے مسجد میں کہ اب قیامت آ رہی ہے، لیکن بے فائدہ اور بے مقصد ہو جائے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا مسجد میں آنا۔ تو میرے محترم بھائیو، خدا را اس مسجد کو، جتنی بھی مساجد ہیں ان کو آباد کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے گھروں کو آباد کرے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو اللہ کے گھر سے پیار کرتا ہے، ہر وقت اس کا دل اللہ کے گھر سے اٹا ہوا ہے، اللہ فرمائیں گے کل قیامت کو اس کو میں اپنا سایہ عطا کر دوں گا، میں اس کو اپنا پڑوسی بنا لوں گا، وہ میرا ہمسایہ بن جائے گا، جو اللہ کے گھر سے دنیا کے اندر پیار کرتا ہوں۔ اور آگے سنیے، آپ اس سے بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ اللہ کے نبی اتنے پیارے اخلاق والے ہیں، اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ طائف والوں نے آپ کو پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، آپ زخموں سے چور ہیں، لیکن آپ نے بد دعا نہیں دی۔ بڑے بڑے ظلم ہوئے آپ کے اوپر، آپ کو مکے سے نکلنا پڑا، رات کے اندھیرے میں نکلنا پڑا، گھر بار چھوڑنا پڑا، کتنی زیادہ آپ کے اوپر ظلم ہوئے، تو تقریباً اللہ کے نبی نے کسی کو بد دعا نہیں دی۔ لیکن ایک ایسی بات ہے کہ اللہ کے نبی بد دعا دے رہے ہیں، اور بڑی شدید بد دعا دے رہے ہیں، اس سے بڑی بد دعا ہو نہیں سکتی۔
یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر 2931 نمبر پر، ابو داؤد کے اندر 409 نمبر پر، اور صحیح مسلم میں 627 نمبر پر، اور ترمذی کے اندر 2984 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ تقریباً ہر حدیث کی کتاب کے اندر یہ موجود ہے، اور روایت کرنے والے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ لما کان یوم الاحزاب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک موقع آیا کہ آپ کی عصر کی نماز رہ گئی، آپ کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، سورج غروب ہو گیا، مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا، آپ نماز نہ پڑھ سکے۔ کس وقت؟ جب 10,000 کافروں نے مدینے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، 10,000 کافروں کا لشکر مدینے کو مٹانا چاہتا تھا، مدینے کا انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی ان کے دفاع میں اپنی پوزیشنیں سنبھالتے ہوئے، اپنے آپ کا دفاع کرتے ہوئے، آپ کو ٹائم نہ ملا کہ آپ عصر کی نماز پڑھ سکیں۔ نماز چلی گئی، جب نماز چلی گئی اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا، اتنا ناراض ہوئے۔ محترم بھائیوں بات سنیں، وہ کریم نبی، وہ شفیق نبی، وہ مہربان نبی جو کسی کا کانٹا بھی برداشت نہیں کرتا، کسی نبی کسی انسان کو تکلیف ہو، قرآن اس کے اوپر شاہد ہے کہ اس کے اوپر گراں گزرتا ہے۔ اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، کسی انسان کو تکلیف پہنچے، وہ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا۔ اے اللہ جنہوں نے میں محمد کی نماز قضا کر دی ہے، اے اللہ ان کے گھروں میں آگ بھر دے، ان کی قبروں کو بھی آگ میں بھر دے، ان کی قبروں کے اندر بھی آگ بھر دے، اللہ ان کے گھروں کے اندر بھی آگ بھر دے۔ اتنی شدید اللہ کے نبی ان کو بد دعا دے رہے ہیں۔ کب دی؟ جب آپ کی نماز عصر رہ گئی۔ میرے محترم بھائیوں معلوم ہوتا ہے کتنا اہم فریضہ ہے، کتنا اللہ کے نبی کو دکھ ہوا ہوگا، کتنا آپ پشیمان ہوئے ہوں گے، آپ کی دل کی کیا کیفیت ہوگی جب آپ کی نماز رہی اور اتنی شدید بد دعا دے رہے ہیں۔ آخر اللہ کے نبی کا کیا عالم ہوگا، کتنی پریشان ہوئے ہوں گے، کس قدر آپ پشیمان ہوئے ہوں گے جب آپ کی نماز عصر رہ گئی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کے گھروں کو بھی آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ میرے محترم بھائیوں اللہ کی طرف آئیں، اللہ سے معافی مانگیں، نمازی بن جائیں، اس کے اندر ہی خیر ہے، اور اسی کے اندر انشاءاللہ آپ کو سکون بھی ہے، راحت بھی ہے، آرام بھی اسی کے اندر ہے۔ اور اگلی حدیث دیکھیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 246 ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بندے کے درمیان یعنی شرک اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ جو نماز چھوڑتا ہے وہ ایک طرح سے شرک بھی کر رہا ہے، کفر بھی کر رہا ہے۔ جو نماز قائم کر رہا ہے اللہ فرماتے وہ انسان ہے۔ اور آگے دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7047 ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روٹین ہوتی تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اکثر صحابہ سے پوچھتے کسی کو خواب آیا ہے؟ اگر کوئی صحابی خواب بیان کر دیتا تو آپ اس کی تعبیر کرتے۔ اگر صحابی کہتے کہ ہمیں کوئی خواب نہیں آیا تو اللہ کے نبی بعض دفعہ اپنا خواب بیان کر دیتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح ایک روز صبح کے وقت صحابہ سے پوچھا کسی کو خواب آیا؟ کہا کسی کو نہیں آیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے خواب آیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، جو نبی کو خواب آتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ میرے پاس دو آنے والے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا رات کو اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ چلتا ہوں تو میں ایک ایسا منظر دیکھتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایسا سین دیکھتا ہوں، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور اوپر ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ وہ جو پتھر ہے وہ آدمی جو لیٹا ہوا ہے اس کے سر کے اوپر مارا جاتا ہے اور اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے اور پتھر ایک طرف چلا جاتا ہے۔ وہ آدمی پتھر کو لینے کے لیے آتا ہے، دوبارہ جب آتا ہے دوبارہ اس کا سر ٹھیک ہوا ہوتا ہے، وہ پھر پتھر مارتا ہے، یعنی یہ سین بار بار اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کر دیا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ خیر پھر جب جواب دیا
تو فرمایا وَأَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي آتَيْتَ عَلَيْهِ يُسْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا وہ جو پہلا آدمی جس کا سر پتھروں سے کھلا جا رہا تھا، کہا کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سیکھنے کے بعد پھر قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو بھلا دیتا ہے۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ وَيَنَامَ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور بغیر نماز پڑھے سو جاتا ہے، نماز کی کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، بغیر نماز پڑھے، عشاء کی نماز نہیں پڑھی سو گیا، عصر کی نماز نہیں پڑھی، ظہر کی نماز نہیں پڑھی، یہ سوتا ہی رہا۔ کہا فرض نماز کے بغیر یہ سو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ اس کا حال ہو رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ساری باتیں میں نے احادیث کی روشنی میں کی ہیں، اس لیے میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے بڑی کمی ہے یہ نبی علیہ السلام کا کتنا تعلق تھا نماز کے ساتھ۔ آپ فرمایا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھ دی۔ اور اگلی حدیث سنے آپ حیران رہ جائیں گے، کتنا پیار تھا اور کس قدر نماز اللہ کے نبی کا اہم تھی، اور کس قدر نماز کی اہمیت اللہ کے نبی کے قریب تھی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4986 ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے قم یا بلال، قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ، بلال اٹھو اذان کہو ہمیں سکون پہنچاؤ، بلال اٹھو اذان کہو، نماز کے لیے اذان کہو ہمیں سکون پہنچاؤ۔ گویا اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ بلال مجھے سکون پہنچائیے، مجھے راحت پہنچائیے، کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے۔ یہ تھا میرے محترم بھائیوں، صحابہ کا بھی یہ عمل تھا کہ جب بھی پریشان ہوتے، غم زدہ ہوتے، فکر پہ ہوتے تو نماز میں جاتے، اللہ کے سامنے جھکتے، اللہ کو سجدے کرتے، انہیں سکون مل جاتا۔ لیکن آج ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کوئی اگر امام کوئی رکوع لمبا کر دے، قیام لمبا کر دے، تو ہم دل میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جان چھوٹ جائے آئندہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ نبی کو نماز کے اندر سکون آ رہا ہے، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر سکون آ رہا ہے، بلال کو حکم دے رہے ہیں کہ بلال اذان کہیے ہمیں سکون پہنچائیے۔ اللہ کے نبی کو نماز کے اندر سکون ہے، اور تھوڑی سی نماز لمبی ہو جائے، قیام لمبا ہو جائے، سجدہ لمبا ہو جائے، آج کا مسلمان گھبرا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کب جان چھوٹے گی۔ میرے محترم بھائیوں، اصل بات یہ ہے کہ کچھ لوگ عبادت کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اور ان کے اوپر پھر رنگ بھی نظر آتا ہے اور پھر نتیجہ بھی نظر آتا ہے، اور کچھ لوگ صرف عبادت کو عادت سمجھ کے کرتے ہیں، پھر نہ تو وہ رنگ نظر آتا ہے ان کے اوپر عبادت کا، نہ نتیجہ ملتا ہے، وہ نہ سکون ملتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جس کو نماز کے اندر سکون نہیں ملے گا اس کو دنیا کی کسی چیز کے اندر سکون نہیں ملے گا۔ وہ مارا مارا پھرے گا، بڑی بڑی آسائشیں خرید لے گا، بڑی بڑی سہولیات لے لے گا، لیکن سکون اس کو نہیں ملے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، سکون اگر لینا ہے تو نماز میں آ جائیں، اللہ کی نبی کی سنت کی طرف آ جائیں، آپ کے پیارے فرمان کی طرف آ جائیں، انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا، دنیا کے اندر بھی سکون، قبر کے اندر بھی سکون انشاءاللہ، اور حشر کے دن بھی اللہ فرمائیں گے میرے ہمسائے کدھر ہیں، میرے گوانڈی کدھر ہیں۔ لوگ تعجب کرنے لگے اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے ہمسائے کون ہیں؟ فرمایا میرے ہمسائے وہ ہیں جو میرے گھروں کو آباد کرنے والے تھے، وہ میرے ہمسائے تھے، آج بھی وہ میرے ہمسائے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، تھوڑی سی ہمت کر لیں، قربانی دے لیں، نمازی بن جائیں، میرا اللہ اتنی قدر کرے گا، اتنی قدر کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہاں پر انسان خواہش کرے گا کاش میں کھانے میں وقت ضائع نہ کرتا، میں پینے میں وقت ضائع نہ کرتا، میں کسی اور مصروفیت میں وقت ضائع نہ کرتا، میں ہر وقت اپنے رب کو سجدہ کرتا رہتا، اور آج مجھے یہ اعزاز ملتے، آج میں نوازا جاتا۔ میرے محترم بھائیوں، ہے تھوڑا سا وقت، ایسے ہی آپ دیکھ لیجیے اس کی 50 سال عمر ہو چکی ہے، میرے محترم بھائیوں، وہ یہی کہے گا کل کی بات ہے، کتنی جلدی سے ٹائم جا رہا ہے اور کتنا تھوڑا وقت ہے۔ تو میرے محترم بھائی، اس تھوڑے وقت میں صبر کر لیں، اپنی خواہش کو مار لیں، نمازی بن جائیں، اللہ کے رسول کی تعلیم کی طرف آ جائیں، آپ کی پیروی کی طرف آ جائیں، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی عزت ہے، اور انشاءاللہ قبر کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔
اور اگلی ہم حدیث دیکھتے ہیں، کتنی خوشخبریاں ہیں، کتنے اللہ کے وعدے ہیں۔ سلسلۃ الصحیحہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے، 479 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ عبادہ بن صامت اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ کی جماعت کے اندر ایک تابعی بیٹھے تھے، ابو ادریس خولانی، اور گفتگو ہونے لگی کہ وتر واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی۔ تو وہاں پر ایک صحابی بیٹھے تھے، عبادہ بن صامت، انہوں نے فرمایا لوگوں سنو، اما انا فاشہد، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے رسول سے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آتانی جبریل علیہ السلام من عند اللہ تبارک و تعالی فقال یا محمد ان اللہ عز وجل قال لک، کہتے ہیں میں نے سنا اللہ کے نبی کے پاس جبریل آئے، جبریل نے کہا میں آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے، ایک فرمان دے کر بھیجا ہے۔ وہ فرمان کیا ہے؟ انی قد فرضت علی امتی خمس صلوات من وفاہن علی وضوئہن ومواقیتہن وسجودہن فإن لہ عندی بہن عہدا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبریل نے مجھے آ کر کہا، اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرے، اچھے طریقے سے رکوع کرے، اچھے طریقے سے سجدہ کرے اور وقت پر نماز پڑھے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ عِنْدِي بِهِنَّ عَهْدًا، میرے ذمے عہد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں کس بات کا؟ ان ادخلہ بہن الجنہ، کہ میں اس انسان کو جنت کے اندر داخل کروں گا۔ اللہ وعدہ کر رہے ہیں، تو اللہ سے سچا کون ہے وعدے میں؟ اللہ وعدہ کر رہے ہیں میرے محترم بھائیو، اللہ خوشخبریاں زمین کے اوپر بھیج رہے ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو جنت کے اندر داخل کروں گا جو وقت پر، صحیح طریقے پر، سنت کے مطابق وضو، نماز اچھے انداز سے پڑھتا ہے اور پوری خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کا اس سے وعدہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن لَقِيَنِي قَدْ أَنْقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا فَلَيْسَ لَهُ عِنْدِي عَهْدٌ إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ وَإِنْ شِئْتُ رَحِمْتُهُ۔ فرمایا جو بندہ اس کے اندر کمی کرے گا، نماز کے اندر کمی کرے گا، اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں، اللہ چاہے تو اس کو عذاب دے، چاہے تو اس کے اوپر رحم کر دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن جو نمازی بندہ ہے اس کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے، موجود ہے حدیث کے اندر، اللہ اس کو انشاءاللہ معاف کرے گا۔ اور آخری حدیث کہ اللہ کتنے مہربان ہے، کس قدر خوشخبری دیتے ہیں، نمازی کے اوپر کتنے احسان ہیں۔ ایک بندہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا، سارا دن کام کرتا ہے، تھکا ہوا ہے، بڑا مصروف تھا، رات کو نہیں اٹھ سکتا، تہجد کا قیام نہیں کر سکتا، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنے مہربان ہے اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1491 ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی عثمان بن عفان جو خلیفہ سوم ہیں، اللہ کے نبی کے داماد ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور مغرب کی نماز کے بعد مسجد کے اندر آ گئے، ایک اور بھی صحابی آ گیا، وہ بھی ان کے پاس بیٹھ گیا، تو وہاں پر سیدنا عثمان فرماتے ہیں یا ابن اخی، اے میرے بھائی، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، آپ نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت، جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں آدھی رات کا قیام لکھ دیتے ہیں۔ اور فرمایا آگے وَمَن صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، اور جو بندہ آگے صبح کی نماز بھی جماعت میں پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی ساری رات تہجد میں لکھ دیتے ہیں۔ کتنا مہربان اللہ ہے محترم بھائیو، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، کتنا اللہ مہربان ہے کہ میرا بندہ میری طرف آئے تو صحیح، میں اس کا سونا بھی عبادت میں لکھ دوں گا، وہ سو رہا ہے، نیند پوری کر رہا ہے، نیند کی لذت لے رہا ہے، نیند کے مزے لے رہا ہے، لیکن عشاء کی نماز بھی پڑھی ہے، ارادہ بھی کیا ہے کہ صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، اللہ اس کے نیند کے مزوں کو اللہ تہجد میں لکھ دے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی بڑی پیاری خوبصورت حدیث ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں نماز کا شوق دے دے۔ میرے محترم بھائیو، اسی کے اندر خیر ہے، آپ دیکھ لیں، اولیاء اللہ کی زندگی پڑھ لیں، صحابہ کی زندگی پڑھ لیں، تابعین کی زندگی پڑھ لیں، اللہ کے نبی کی زندگی پڑھ لیں،
کوئی آپ کو بے نمازی نظر نہیں آئے گا، بلکہ کوئی لیٹ نماز پڑھنے والا بھی نظر نہیں آئے گا۔ ایک صحابی ہیں غالباً عمران بن حسین ان کا نام ہے، یہ 30 سال بیمار رہے ہیں، 30 سال بیمار رہے ہیں، لیکن نماز نہیں کبھی چھوڑی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، آپ حیران ہوں گے، جب اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری ایام تھے، آپ کو بہت زیادہ شدید بخار تھا، بار بار آپ بے ہوش ہو رہے تھے، آپ کے اوپر غشی پڑ رہی تھی، تو جب بھی خیال آپ تھوڑا سا ہوش میں آتے تو آپ پوچھتے کیا نماز پڑھ لی گئی ہے؟ سیدہ فرماتی کہ میرے آقا آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی اٹھنے کی کوشش کی آپ نے تو آپ پھر بے ہوش ہو گئے۔ یعنی جب بھی بے ہوشی سے ہوش میں آئے، صحیح پہلا سوال یہ کیا کہ مسلمان نے نماز پڑھ لی ہے۔ میرے محترم بھائیو، آج ہم دیکھیں، اب میرے محترم بھائیو، اللہ آپ کے ٹائم میں برکت ڈال دے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ نماز میں وقت پر آ جائیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، آپ دیکھیں تو صحیح، ایک دفعہ اندازہ تو کیجئے، انشاءاللہ برکت آ جائے گی، کام بھی اللہ سارے سدھار دے گا اور وقت میں بھی انشاءاللہ برکت آ جائے گی۔ تھوڑی سی کوشش تو کریں میرے محترم بھائیوں۔ نیکی کا کوئی ایک فائدہ ہے، دنیا کے اندر بھی فائدے ہیں اور آخرت کے اندر بھی فائدے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، وہ بندہ ہے ہی وہی بندہ جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، جس کو پتہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، وہ انسان کہلانے کا حقدار ہے محترم بھائی۔ دوسرا بھی انسان کیا ہے، جانوروں کی طرح وہ زندگی گزار رہا ہے، کھا پی رہا ہے، سو رہا ہے، دنیا کے شغل کے اندر مصروف ہے، کبھی اس نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، کبھی دل میں خیال ہی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے تو نے مجھے ضائع کر دیا، میری نماز کو ضائع کر دیا، کل قیامت کا دن ہوگا تجھے ضائع کر دوں گا۔ کیسے اٹھے گا؟ نبینا اندھا اٹھ کے اٹھے گا، اور اللہ کہے گا اللہ سے یا اللہ میں تو اچھا بھلا تھا، تو اللہ فرمائیں گے تو نے ہمارے احکام بھلا دیے، آج ہم نے تجھے بھلا دیا، تو بھٹکتا پھرے گا، تو لوگوں کے نیچے روندا جائے گا، تجھے جنت نصیب نہیں ہوگی، تو پل صراط کے اوپر کٹ کر جہنم کے اندر گر جائے گا۔ اور میرے محترم بھائیوں، میں آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، آخری بات، جتنے بھی نوجوان قرآن پڑھے لکھے ہیں، میری ان سے گزارش ہے سورہ مدثر کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ وہاں پر مکالمہ ہے نمازیوں کا، بے نمازیوں کے ساتھ مکالمہ ہے، اللہ نے ان کی گفتگو بیان کی ہے سورہ مدثر کا تقریباً جو آخری رکوع ہے، بلکہ اس پوری سورت کو بات ترجمہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نماز کا شوق عطا فرمائے، اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی کوتاہی یقیناً ہوئی ہوگی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔